بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا پروگرام لے کے۔ سب سے پہلے تو آج ہم آقا دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک وطن پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لازوال قربانیاں دی اور پاکستان کی لیے ایک تاریخ رقم کی۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہے، ہم پوائنٹ پہ چلتے ہیں فوری طور پر کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون؟ آج ہم جو انکشافات کرتے جا رہے ہیں وہ دل کو چھونے والے انکشافات ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے آئے گا کہ پاکستان کی ترقی اور کامیابی میں اصل رکاوٹ کون ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے، ہم آپ کو حقائق کی طرف لے کے جائیں گے، حقائق سے آگاہی دلائیں گے، آپ کو صورتحال بتائیں گے اور اب فیصلہ جو ہوگا وہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمارا پروگرام عوامی پروگرام ہے اور میں تمام اپنے سبسکرائبر سے یہ گزارش کروں گا کہ پروگرام دیکھنے کے بعد لائک تو کریں اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کو بہتر سے بہتر اپنی سروسز پرووائڈ کرتے رہیں۔ ناظرین، سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کی اگر ہسٹری، پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو پاکستان ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ایک دم جیسے کہ اب یہ پاکستان جو ہے اب ترقی کے ایسے منازل طے کرے گا کہ اب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی اسے روک نہیں سکے گا اور یہ دنیا کو تسخر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن پھر اچانک کچھ حالات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ پاکستان پھر 10-20 سال 25 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ میں بہت دور نہیں جاؤں گا، میں صرف اس وقت سے بات کروں گا کہ جب سے ہم نے اسکول کی تعلیم حاصل کری اور اسکول کے اندر ہم نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اپنے ایک استاد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا پاکستان کو تو اسکولوں میں پینٹری کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ میرے ایک استاد تھے، آج بھی حیات ہے، وہ ان کا نام تھا کریم صاحب، وہ بہت بہترین آرٹسٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا ضیاء الحق کی تصویر بناؤ۔ تو میں اس وقت ہارڈلی 6 کلاس میں تھا یا 7ویں کلاس میں تھا، تو ضیاء الحق کی تصویر بنائی اور جو انٹر اسکول ایگزیبیشن ہو رہا تھا کراچی کے اندر اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا۔ اس کے بعد بالمشافہ ضیاء الحق سے ملاقات کا موقع ملا۔ وہ اس طرح سے کہ میرے ماموں ماسٹر افضال حسین صاحب جنہوں نے پاکستان کا پہلا قومی پرچم تیار کیا اپنے ہاتھ سے، ان کی عیادت کے لیے ضیاء الحق صاحب PNS شفا تشریف لے کر آئے۔ تو اس وقت میں ان کا اٹینڈنٹ تھا ماموں جان کا، تو مجھے یہ موقع ملا کہ ضیاء الحق صاحب سے بالمشافہ ملاقات ہوئی، سیکنڈ ہوا، انہوں نے میرے کمر تھپتھپائی، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس وقت ہم اس شعور کے اس منزل کو نہیں پہنچ سکے تھے کہ ہم سمجھے سیاست کیا ہے اور ملک کی بھاگ دوڑ کس طرح سنبھالی جاتی ہے اور کیا قانون ہوتے ہیں اور کس طرح سے قانون کو جناب علی ڈیمولش کیا جاتا ہے اور پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ بات صرف اتنی سی یہ بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ضیاء الحق سے بالمشافہ ملاقات ہوئی اور یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد آج جب میں یہ سوچتا ہوں، جب میں اس ایج پہ پہنچا ہوں کہ ہم کچھ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے بات کر سکتے ہیں، تو بڑی ہمیں ایک حسیبت سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے، اس کو آپ پورا دیکھیں اچھی طرح سے۔ اس کو یہ ہماری جو پاکستان کی جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس عدالت کے اندر جناب علی جو کچھ بھی کارنامے ہوتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیا کبھی اس پر عوام نے غور کیا ہے؟ پاکستان ایک ایسا ملک جس کے اندر ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مدد آپ اور حکومت کی سپورٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں سب سے کم عمر مائکرو سافٹ ویئر کا ٹائٹل لینے والی وہ بھی پاکستان کے اندر۔ پاکستان
اسکواش کے اندر اگر جائیں کھیل کے میدان میں تو جناب علی لاتعداد اس نے جناب علی گولڈ میڈل تو بہت بڑی بات ہے، اس نے ورلڈ ٹائٹل جیتے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پاکستان کی ایک کیا نام ہے ایمبولینس سروس، جو دنیا میں سب سے بڑی سروسز ایمبولینس کی مانی جاتی ہے، وہ پاکستان کے اندر اسے ایدی ایمبولینس کہتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو طالب علم ہیں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے. اگر آپ این ای ٹی یونیورسٹی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں پاکستان کی، میں کیونکہ این ای ٹی سے وابستہ رہا ہوں اس لیے مجھے وہاں کی معلومات ہے، تو وہاں دیکھیں کہ آپ بہت بڑی تاریخ ہے. اس کے علاوہ اور بھی پاکستان کے اندر دوسری یونیورسٹیز ہے، لمس یونیورسٹی ہے اور دوسری یونیورسٹیاں ہیں، ان کی اگر آپ ہسٹری اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بڑے بڑے انہوں نے دماغ پیدا کیے. تو لیکن اس کے باوجود پاکستان ترقی کے وہ منازل طے نہیں کر سکا جو پاکستان کو طے کرنی چاہیے تھی، جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو قائد اعظم نے علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر دی تھی، اور جو ان جانثاران وطن پاکستان جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا تھا. میں بات کو مختصر کرتے بات ہوں کہ آپ ان کے خواب کو پورا نہیں کرتے، اس کے راستے میں رکاوٹ کون؟ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ کون. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ناظرین، اگر میں بہت پیچھے جاؤں گا تو بہت دور ہو جائے گی، لیکن پھر بھی خیر میں چلتا ہوں. کیا نام ہے 1965 کے مارشل لا کا آپ کو یاد ہونا چاہیے. 1965 کا مارشل لگا، اس کے بعد دنیا پاکستان کے اندر وہ تمام خاندان جو پاکستان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہے تھے اور پاکستان کو انڈسٹریل کنٹری بنانے جا رہے تھے، وہ سارے خاندان آدھے سے زیادہ اس وقت ملک سے باہر چلے گئے. آئیے اس کے بعد ہم چلتے ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو سوالات دینے کی کوشش کی پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر ہو گیا. میں اس کو مرڈر ہی کہتا ہوں اور میں اس کو مرڈر ہی کہوں گا. اب اس کے پیچھے کیا عوامل کال فرما تھے آپ یہ دیکھیے. اچھا، اور جو مرڈر ہوا وہ کس کے ہاتھوں ہوا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور پتا ہے، پوری قوم جانتی ہے اچھی طرح سے. اچھا، ایک ڈکٹیٹر آیا جس نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا، اس کا نام تھا ضیاء اللہ. اس کو تحفظ کس نے فراہم کیا؟ وہ بچہ ایک آتا ہے سوشل میڈیا میں، پیچھے دیکھو پیچھے، پیچھے دیکھو پیچھے، پیچھے دیکھو پیچھے. تو اس کو تحفظ کس نے فراہم کیا؟ میں آگے بڑھتا ہوں جناب علی. اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں آگے تو آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر کی حکومت آتی ہے. اب بے نظیر کی حکومت جب پہلی حکومت آتی ہے اس کو گھر بھیجا گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب علی، ایک اور بڑے جرنیل صاحب تشریف لے کر آتے ہیں اور وہ جناب علی وہ ملک کا بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں، چارج سنبھالتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ دیکھیے آپ، یہ حسن اتفاق کہہ لیں یا جناب علی یہ بات کہہ لیں، ان جنرل صاحب سے بھی میری بالمشافہ ملاقات ہوئی 2 مرتبہ. ایک دفعہ جب وہ سی اے آفیسرز کلب کراچی میں تشریف لائے، اس وقت کے جو کیا نام ہے سی اے کے وہ تھے، کیا نام ہے ہیڈ تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر کہہ لیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے سی اے کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن اتھارٹی، ارشد شریف صاحب. ان کی صاحبزادی کی شادی تھی اور میرے کچھ لنک ان سے ایسے تھے کہ میں بھی اس شادی میں انوائٹڈ تھا. تو ارشد شریف صاحب نے باقاعدہ تعارف کرایا، میری ملاقات ہوئی، پرویز مشرف صاحب سے شیک ہینڈ ہوا. اور اس کے بعد ایک اور ملاقات ارشد شریف صاحب نے کے حوالے سے ایئرپورٹ پہ وہ تشریف لے کر آئے تھے، پاکستان میں گزرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، تو وہ بھی اس وقت بھی ملاقات ہو گئی تھی. میں آپ سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چھوٹی سی ایک مختصر سی ملاقات میں ان سے میں نے چند باتیں کہی تھی جن باتوں کو انہوں نے اپنی گرہ سے باندھا، اور جو بات میں نے کہی تھی اس کی آدھی بات پر عمل کیا اور آدھی بات چھوڑ دی. اور اس کے بعد جو اس کا انجام ہوا جو ان کے سامنے تھا وہی ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے آدھی بات لی تھی اور آدھی بات چھوڑ دی تھی. وہ کسی بزرگ کے ذریعے مجھے بات ملی تھی جو میں نے ان تک پہنچائی تھی. بہرحال اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جناب علی اس حکومت کو تحفظ، اس وقت ہمیں اتنا وہ شعور نہیں تھا نا، تو ہم بڑا بہت اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے، بہت بڑی بات سمجھ رہے تھے. اس حکومت کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تحفظ کس نے فراہم کیا؟ پرویز مشرف صاحب کی حکومت کو تحفظ کس نے فراہم کیا؟
یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں اب کہوں گا بار بار کہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو, تو پھر آپ کہیں گے, آپ ناراض ہو جائیں گے, پھر بات آ جائے گی کیا نام ہے کنڈم آف کورٹ کی, عدلیہ کی توہین کی اور فلانا کی اور جماعت کی. تو بس صرف میں اتنی سی بات یہ کرتا ہوں آپ سے کہ جناب علی اس کو تحفظ فراہم کرنے والے جو لوگ تھے, ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر کو تخلیق کرنے والے جو لوگ تھے اور اس کو جائز قرار دینے والے جو لوگ تھے اور پاکستان کی دفاع کے تحت اس کو پھانسی دی گئی جو لوگ تھے, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ کے بعد دیگرے الیکٹڈ, ناٹ لائک سلیکٹڈ جو آج کل کا پرائم منسٹر ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر, ان کو گھر بھیجا گیا. کس نے بھیجا؟ ایک نہیں, ایک جماعت کے نہیں, دو جماعت کی, دو وہ سیاسی جماعتیں جو پورے پاکستان کی نمائندہ جماعتیں ہیں. ان کے پاس 100% نہیں کہہ سکتے کیونکہ 100% مینڈیٹ ہوتا تو بات ہی کچھ ہوتی. ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا کہ ان کا پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر تھا, اس کو جناب علی بھیجا گیا گھر. کس نے بھیجا گھر اور اس کو تحفظ فراہم کرنے والا کون تھا؟ جی جناب علی. پہلے جب ڈکٹیٹر صاحب پرویز مشرف صاحب نے چار سنبھالا تو اس وقت بھی جو پرائم منسٹر تھا اس کو گھر بھیجا گیا. اس کو تحفظ بھیجنے کو تحفظ کس نے فراہم کیا وہ بھی آپ کے بات ہے. پھر پیپلز پارٹی کی دور حکومت کے اندر زرداری صاحب صدر تھے, ان کے پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا. اس کو تحفظ فراہم کرنے والا کون تھا؟ میں پھر بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو. تو آپ کہیں گے ناراض نہ ہوئیے گا پلیز, اس دفعہ جو نا میں آپ کو نہیں کہوں گا پیچھے دیکھیں, اس کے بعد والے اس کے بعد نواز شریف صاحب کی پھر دوبارہ حکومت آئی. اچھا اس میں بھی جناب علی جب آخری ایام رہ گئے نواز شریف کے, اور جب آخری ایام رہ گئے تھے, ایک سال تقریباً رہ گیا تھا پیپلز پارٹی کا, جب آخری ایام رہ گئے تھے کیا سول حکومت کے پرائم منسٹر کے 5 سال کمپلیٹ کرنے کے, تو 4 سال رہ گئے تھے, اس ہو چکے تھے تقریباً, تو نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے, ایک طرف الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جا رہا ہے, ایک طرف جناب علی ایکسٹینشن لی جا رہی ہے عہدوں کی. اس کو تحفظ کون فراہم کرتا ہے؟ اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, اگر آپ کہا تو آپ لوگ یہ جو ہے نا وہ چھوڑیں گے نہیں. تو اب اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جی گھر بھیج دیا گیا. اچھا اب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت جو صورت حال ہے, یہ سارا میرا آج کا پروگرام کرنے کا مقصد اور موقع جو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا ہیٹرک ہونے جا رہی ہے. یعنی 2 جماعتوں کے پرائم منسٹر کو تو گھر بھیج دیا گیا, تو پیچھے مڑ کے کسی نے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اب یہ تیسری جماعت جو آئی ہے, اچھا یہ جماعت الیکٹڈ نہیں ہے, یہ جماعت سلیکٹڈ ہے. تو سلیکٹڈ کے ساتھ بھی کیا وہی حشر ہونے جا رہا ہے؟ کچھ لگ ایسا ہی رہا ہے. کچھ لوگوں کی چڑیاں ہیں, کچھ لوگوں کے پرندے, کچھ لوگوں کی فاختہ ہیں, اور کچھ لوگوں کے جناب علی اندر, اور کچھ لوگوں کے جناب جسے کہتے ہیں نا وہ کیا نام ہے خدائی مخلوق, کچھ ان کو ایسی باتیں بتا رہی ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا ہی ہوگا؟ اب آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کون بنا ہے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ کون بنا, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بات مختصر سی کل کے پروگرام کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو راوت جو انڈین ایئر فورس کے سربراہ تھے, وہ ایک فضائی حادثے میں اس دنیا سے گزر گئے. اندر کی بات کل بتاؤں گا, اس پر بہت زبردست قسم کی جو نا انفارمیشن ملی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آج کا پروگرام مختصر ہے, اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے. ناظرین, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان اسلام کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے لیے اور مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند کے لیے بنا تھا کہ جن میں ان کو انصاف ملے گا, جن میں ان کو خوشحالی ملے گی اور اپنے آزادی سے زندگی کا سانس لے سکیں گے, اس پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کون ہے, یہ بات فیصلہ آپ کے ذمہ چھوڑا جاتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور فیڈ بیک سے مجھے نوازیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.